وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے بڑی صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نوجوان کہہ رہے ہیں کہ من کو ضرور سناؤ. جی کرتا دنیا دکھلا دیا جی کرتا دردانوں دنیا دکھلا دیا. شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار گیا. شبیر دلوں تے چھریاں سن چل دیاں. شبیر دلوں تے چھریاں سن چل دیاں. کر زہرا دیوس دینوں ہتھی جندرے مار دیاں. کر زہرا دیوس دینوں ہتھی جندرے مار دیاں. اما
شو اصغر جے ہون تیرے نام تو بار گیا شو اصغر جے ہون تیرے نام تو بار گیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار نعرہ اسی لگاواں گے تسی علامہ صاحب دا بیان سنو تے نعرہ اسی لگاواں گے سارے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ صدر محفل و جان محفل آل رسول نصر رسول خون بطول صاحبزادہ والہ مرتبت مخدوم اہل سنت جناب صاحبزادہ فیر سید محمد ذیشان شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ ملعلیہ فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نصر اللہ صاحب سے علی دامت برکاتہ القدسیہ عزیز القدر علماء کرام نادخانن شیری سامبانی محفل نظر محفل معززین علاقہ مہمانہ گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدائی پکیزہ اجتماع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اہل بیت مصطفیٰ عبدیز جامع مسجد کے اندر نکات تذیبے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی عزیزم جناب محمد فاروق صاحب جناب شاہد رضا محمد رفاقت حافظ عمران صاحب اور انہاں دے دیگر معاونین میرے پیر بھائی جناب بھائی محمد آصف صاحب اور انہاں دے دیگر رفاقہ انہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کہ میں نور آباد میں اللہ کے گھر چ بیٹھ کے اللہ دے محبوب اور انہاں دے محبوبہ دے ذکر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑی امام علی مقابلے کربلا دے میدان وچ گزاریاں اللہ ساری علی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی محترم المقامی زدبان احمد جناب چودھری صلاح الدین صاحب ہائی کورٹ لاہور تو میرے بڑے عزیز دوست ہیں اللہ تشریف رکھے اللہ کریم نکرمہ قبول فرمائے دیگر احبابی جو قدر جو تشریف رکھے آئے مختلف علاقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم تے لیکن ذخیرے عطا فرمائے حضرت صاحب قبلہ فرما رہے سن کے دوست کہہ رہے ہیں پچھلے سال مزہ نہیں آیا تھوڑا آیا تھوڑے مزے تو مراد کی ہوں گی انہوں بڑے اچھی طرح سمجھے ہمیں 21 سال ہو گئے ہیں خطابت اور ہم سے دنیا پھر کے میں اس لئے 2-3 گھنٹے والی تقریر کا یہ عادت بھی نہیں ڈالی ہے ورنہ خطبہ یقیناً 1 گھنٹہ ہی پورا کر دیں مگر میں جو کہ عادت پا بیٹھا 3 گھنٹے والی اور میں 1 گھنٹہ تقریر کرا تو دوست کہنے میں پتہ نہیں لگا گھنٹہ کر پورا ہو گیا رات بھی میں نے تو تقریر کر کے تھے گھڑی چ بیٹھا تو میرے نال ساتھی کہنا گیا سی صاحب تسی روز کہنے کہ میں ہوں 1 گھنٹہ تقریر کر رہی تے اج پھر تو 2 گھنٹے کر دیتی میں کیا مینوں تو اس طرح لگے میں آدھا گھنٹہ ہی بولتے ہیں جدوں پٹا چڑھ جاندہ پھر چڑھ جاندہ بھائی میں کوشش کراں گا کہ حضرت جڑے لطف دی بات کر رہے ہیں وہ میں ضرور کراں ویسے کسر تو میں پچھلے سال بھی نہیں چھڑ کے گیا مگر میں پتہ ہے کہ میں کی کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ گیا چونکہ میں کو محفل تے بھی جانا ہے پچھلے سال بھی جانا سی تو میں وہ کہ شاید کٹ دے سکے مگر آج میں کوشش کراں گا پچھلی قدر پوری کر جاواں میں گرامی قدر بٹھی صاحب اور آصف بھائی شاہ صاحب لاہور دی شاید ہی کوئی محفل ہو گئی یہ چھوڑ دے ہو
اس ہفتے میں تقریباً 2-3 دن فیصل آباد بھی لیا پروگرام سے ہر پروگرام تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے حسن ذوق نو ہمیشہ سلامت رکھے, برکتاں دے, اجر کثیر عطا فرمائے. حاضرین محترم, چونکہ موضوع ذکر اہل بیت رسول اور میرے دوستان نے لکھ میں دیتا کہ سر میں کچھ سناؤ, کچھ فرمائشاں بھی فرمائیں کہ فلاں چیز ضرور سناؤ. میں سارا کچھ اپنے روان دیتا ہے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت تطہیر پڑھنے کا شرف حاصل کیتا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. انما کلمہ حسر ادمان مدد کی اس کے خلاف نہیں. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ, فرمایا اللہ دا ارادہ اس کے خلاف نہیں. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کہ نبی دے گھر والے میں تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دے. وَيُطَهِرَكُمْ تَطَهِيرًا, اور تُساں خوب پاک صاف ستھرا کر دے. اس کی الہ العالمین کی تو تُساں جے ارادے فرمائے. ارادے جیسے انسان بھی کرنے اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاتا ہے, رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دیتے ہیں. کسی نے آخر سے نہ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. انسان ارادے کر رہے توڑ دیتے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دے. فرمایا میرے ارادے بھی شان ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا میں کسی بھی کام کا ارادہ کر کے وہ کہنا ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. ہونے ارادہ یہ کہ نبی نے گھر والے میں تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دیواں, تو تساں پاک صاف ستھرا کر دیواں. سیدزادے تشریف فرما دے, میں گل کرن دا لطف آوے گا. کونین باری صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیاں پہ کوہ صفا پہ کھلو کے فرمانا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا. فرمایا تو ہر سارے وقت اللہ کا رسول بن کے آیا. اللہ نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر, اے چادر کے بکر والے اٹھ تو لوگاں ڈرا. میرے نبی صفا پہ کھلو کے سب نے اکٹھا کر کے فرمایا اللہ کا آخری نبی تے رسول بن کے آیا. کفار مکہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت دے دعوے دارو, رسالت دے دعوے دارو, تو انبیاء دے رسول دے تو ہاتھ تو پہلے بھی آئے. جتنے بھی انبیاء رسول آئے اللہ نے انہوں نے عظمتاں دے کے بھیجیا, اللہ نے انہوں نے معجزات دے کے بھیجیا, اللہ نے انہوں نے کوئی ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا. اگر تسی نبی دے رسول ہو جی ڈیوٹیاں کیڑی ادا کے آئے ہو تے اللہ نے تو معجزات و شانہ کیڑی ادا کے دیا. اللہ نے فرما کمری والے جو شانہ میریاں کچھ دے سان دس دا دور ہے, ان شانہ پہ تیریاں کچھ دے دیتے دس میں نہ اللہ نے پھر زمانے والے نے یادیاں عظمتہ بھی دسیاں تے اپنے یاد دی ڈیوٹی بھی دسی. بڑا قرآن بڑا جس طرح کی تقریر لطف والی سنی ہے سبحان اللہ بھی ہمیں دیکھا نہیں. پچھلے سال تو ہمیں لطف نہیں آیا تو وہ کسر لگتا پاڑے والوں میں رہ گئی. اللہ سبحان اللہ جیسے سال جوڑ کے رکھی نا منو دے دو میں نال لے جانا. منو یاد ہے کہ میں ہاتھ نال ہی لے کے ڈورے آساں, وہ ہاتھ اپنا بھی تے نال دے دبی چک کے بولو سبحان. میں سٹیج والے انہوں نے ویس رہا کیونکہ میری توجہ تو آٹے لیں دوسری نہ ذرا دھیان رکھا ہے, یہ روند کھڑا کھڑا مار دا, ٹھیک ہے. تُس بھی بولو بھائی سارے سبحان اللہ. کیونکہ میرے گوانڈی جو بھائی ہیں میرے بے قریب بیٹھے ہو, گوانڈی دا حق بہت ہوتا ہے. دوسرا میرا حوصلہ بدانا میں پتہ لگے کہ میں اپنے اچھے بیٹھا. یہ خطیب پاکستان علامہ محمد سفیان حاسی صاحب شیخ پورا والے تشریف لے آئے کیا کر کے استاد جی تسی اپنے علاقہ ہوئے یا غیر علاقہ ہوئے تسی سبحان اللہ کہہ لوا کہ کھلون نہیں دندے بندے نوتے یہ بڑے کو بولے نہیں کہ ہم نے علامہ بھی نہ دین دے آجے چکے ہیں نا فیصلہ باد والے تو آڑی بھی عزت معاملہ ہوئے. ایک باری سال ہوتا جو سبحان اللہ بولو میں دونوں کربلا رہا. پچھلے سال والی سبحان اللہ بولو جا پہ اجلی بولو سبحان اللہ. دیوارہ تے فضامہ گونج جاون اجلی آواز آوے سبحان اللہ. جی
علامہ صاحب آمین فرمائے کہ میری دعا قبول ہو جائے. ہاں حج تے کرونا دی نظر ہو گیا اگلے سال وہ اپنی آمین اللہ حج کر کے آوے جڑا سب تو اچھا بولے سبحان اللہ. ہاتھ چک کے جڑا اس کو اچھا بولے اج رات سونے کے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ تیرا کی جاندا جڑا اس کو اچھا بولے جاگ کے محفل تھی حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا. سنیے قرآن میں اللہ کریم نے لجا فرمایا ایوہ النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. دیگر نے فرمایا میرے یار دیا شانہ پوچھنا وال اپنے یار میں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا اپنے یار میں مبشر سے نذیر بھی بنایا. یہ تو یار دی عظمت تسلیہ یار دی ڈیوٹیاں دی باری آئی. اللہ فرمایا وداعیا الی اللہ. دیگر نے فرمایا کملی والے آؤ ذرا میرے بندے میرے ولد دعوت دئی جاؤ. شیطان دی سنگت نے بندے پلید کر دیتا ہے ویزکیہم بیشانہ لگے گیا ذرا میرے بندے نو پاک کری جاؤ. عرض کی دیا مدینہ بھی تیرے بندے نو پاک کرا گا میں رات بھی تیرے بندے نو پاک کرا گا. عرض کی دیا میں تیرے کام کرا گا کہ میرے گھر کا خیال کون رکھے گا. اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے فرمایا مرزاؤ جنان والیا دل دے رات میرے مجن پاک کری جا کر والے دی فکر نہ کری انہوں میں پاک من کان للہ کان اللہ لہو. جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ دا ہو جائے. اللہ فرما سونے تو کرنا میرے کام تو کرنا میرے بندے نو پاک تے میں کرنا تیرے گھر والے نو پاک. ایمانداری نہ دسو جنہاں نو رب پاک کرے او نبی دے گھر والے پاک نے تے جنہاں نو نبی پاک کرے او صحابہ نہیں پاک. بھائی وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا والے پاک نے وَيُزَكِّيهِمْ والے نہیں پاک. انہوں نے نبی نے پاک کیتا. اللہ فرما سنیا تو میرے بندیاں نو پاک کرتے میں کرا تیرے گھر والے نو پاک. پھر نبی بھی پاک کیتے ہوئے اللہ نے بھی پاک کرتے تھے. نبی نے تے انج پاک کیتے میرے نبی اس طرح بیٹھے تھے کہ نوجوان پہ بولو کہ کہنے لگا میں زنا کر کے آیا بدکاری کر کے آیا. سونے میں نے رب کو معافی لا دے میرے تے حد مقرر کر میں نے پاک کر. میں دنیا کے عذاب بھگتنا میں قیامت نہیں بھگتنا میں نے دنیا میں پاک کر. میرے نبی نے اپنا رخ ادھر کر لیا اور ادھر آنکھ لو کہ کہنے لگا جی مرد کی میں گناہ کیتا میں نے پاک کرو. میرے حضور نے جی میں سنے نہیں ادھر رخ ادھر کر لینے کہ ادھر آنکھ لو کہ عرض کی جی میں گناہ کر کے آیا. میرے حضور فرمایا بلال یہ سنا فرمایا اذان پڑھ. بلال نے اذان پڑھی نماز پڑھ کے میرے آقا نے دیکھا نوجوان پھر اٹھ کے کھلو گیا. عرض کی جی سونیا میں نے پاک کر. میرے کریم نے ہنس کے فرمایا نماز پڑھیا یہ سونیا لوگ مسجد امام پیچھے پڑھ دے میں نبیوں دے امام پیچھے پڑھی. حضور نے فرمایا جہاں محمد پیچھے نماز پڑھیا گناہ معاف ہو گیا تو پاک ہو گیا. نبی دی آل بھی پاک ہے نبی دی اصحاب بھی. میرا دل کرنا میں ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے. سواد رہنا مرشد نال میں کدے بولیا ہی نہیں. آر بے کڑی رحمت اللہ نے فرما دینے آل نبی بیان نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی
مسلے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کی تسبیح پڑھے بندہ پاک نہیں ہوتا مسلے تے بیٹھ کے محمد دی آل دا نا جبیے ولایت دی مردنا پھر بھی سوکھیاں ہو جاتی نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی علامہ سیالوی صاحب جدو اللہ دے نبی حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا نا تو میں باپ تے پتر نبی کعبے دے سامنے کھلو گے کہ اچ کی تیرا گھر بن گیا اجازت دے میں تے اسی اپنے گھر جائیں تھوڑا جا حولا بولو بھارا باز نہ چاہیے ہاتھ نہیں چکنا کوئی شہید ہی نہ ہو جائے کہ جامعہ بڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ میں کو اور محبت دے جانا دلستان کا لوگ نہیں سبحان اللہ دے میرا اٹھے تک گزارا ہو گیا ہوگا از کی تیرا گھر بن کے اجازت دے ویسی اپنے گھر جائیے اللہ فرمائے میرا گھر بنائے ان وقت انفرناؤ سے بالحاج ان اعلان کر لوگ حاج کرنا ہوں تو جنہا حاج کرنا ہونا میرا پرونا بڑھ کے ہونا میرے گھر آنا ہے نا میرا پرونا بن کے آنا ہے اللہ نے فرمایا تو پھر جڑے میرے پرونے بن کے آوان گے انہوں نے میرے گھر آ کے جدو آرام کرنا ہے کہ انج کرو میرے پرونے باز دے میرا ایک اور کام کر جاؤ تو میں باپ تے پتر نبی ہو از کی اللہ حکم ہوئے اللہ نے ہمیں حکم قرآن کے فرمایا پڑھا پھر قرآن تقریر قرآن مجید اللہ پڑھنا کہ کتنو گلا شکوا نہ رہ جائے کہ مولوی شعر پڑھ دے میرا ذوق کی قرآن ہے الحمدللہ میں اپنی ملت نوجوان ذوق کی قرآن والا دیتا ہے قرآن سنو تو قرآن پڑھو نہیں تو جا کے آج بیدہ کر کے میری دے میزار دے پیش ہو آگے نہ سن بارک بابا جی دا آخری نشست چہار الحمدللہ ہر سال رضا بیدی آخری نشست میری حاضری ہوئی تو میں تے دیکھے 1000 سال تو زیادہ گزر کے داتا پیر دنیا میں پردہ کیتے ہیں جدو بھی جب قرآن پڑھیا جاتا پتہ کیوں قرآن پڑھا وفادار ہے جڑے زندہ قرآن پڑھ دینا انہوں نے قبر میں بھی قرآن پڑھیا لہذا میرا ذوق کی قرآن ہے اللہ کے لیے رجا فرمایا واجدنا الہ تو نبی مل کے میرے گھر دی صفائی کرو پاک کرو میرا گھر اپنا رب گھر نبیاں کو پاک کراوے کہ محمد کے گھر میں فرما بھائی تک رکھوں کا تیرا میں آپ پاک کروں کیا کرانا نبی دا میں دے در بڑیا کرنا اللہ اللہ نبی کوئی مصیر بن جائے کوئی مشیر بن جائے ایسا جو لگ جائے نا علاقے دا ایک گھر والے سارے اپنے نام کا چودھری صاحب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سانو علاقے دین کوئی نہیں ساڑھے گھر اپنا تھانے دار ہے ساڑھے گھر اپنا وزیر ہے ساڑھے گھر اپنا مشیر ہے ساڑھے گھر اپنا چودھری ہے وہ یار گھر ایک عظمت والا ہوئے کہ برادری ناز کر دیئے جیڑے بیڑے جو سارے عظمت والے آسان کر
دیوا میں سچی دسو وہ بیڑے نو کیوں نہ فرشتے آ کے سلامیاں دے نو جنہ دے بیڑے علی بھی وسدا ہوئے تمہیں بھی وسدا ہوئے ایمانداری نہ دسو فیصل آباد والے ہو وہ کسے مشکل تو ڈرتے ہوں گے وہ جنہ دے گھر اپنا ہی مشکل کچھ آ ایمان دا پتر بولے سبحان اللہ مگر سیالوی صاحب تو ہاڑی نسبت ہو ساستانے نہ لے جڑے صداعت دا کینا عدم کرنے سن اینا عدم سیدان دا کرنا کہ پھٹے پرانے والے کپڑے والا سید آیا خواجہ سیالوی دی بارگاہ کے اٹھل دے اندر خواجہ حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ دی بارگاہ پرانے کپڑے پرانے کے کپڑے پر شادی کی بلا نواز سوڑ پیش دیتا سید زادہ نے جڑ گیا رات میں خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ نے خواب میں سرکار آئے کہ حضور نے فرمایا جیڑا سوٹ تو بھیجیا منوں پہنچ گیا جیڑا سوٹ تسا بھیجیا منوں پہنچ گیا اتنا صداعت دا ادب کرنے والا آستانہ کہ حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی آپ شیخ الاسلام نے آپ علماء وچ کسے مجلس وچ کسے محفل وچ بیٹھے سن تے نماز دا ویلا ہو گیا علماء نے کہ سید آدھا سی وہ دی داڑھی میں کوئی نہیں تھے عالم بھی نہیں سی اتنے بڑے بڑے علماء تھے آپ شیخ الاسلام سید آدھے نے مسلح تے کھڑا کر کے آکر مسلح پڑھے نانے گئے شادی میں نے ہوں تو پہلے منوں تو نہیں تھی نا پتہ سید آدھے نے منبر اتر کے منوں بٹھا دیتا کیوں وجہ یہ ہے کہ منبر انہاں دے نانے تک جنہوں دل کرے بٹھا دیتا خواجہ سیالوی نے داڑھی بھی نہیں رکھی تے سید المصلی تے کھلال کے کہا جی نماز دوسری پڑھو تے میں شیخ الاسلام کے سارے علماء پیچھے پڑھا گے علماء نے متھے تے تیوڑی پا دی کہ انہیں داڑھی نہیں رکھی عالم بھی نہیں اسی عالم بھی ہاں کہ انہوں آگے کھڑا کر دیتا انہیں نماز پڑھائی تے نماز بھی غلطی ہو گئی مولویاں نے نام شیخ الاسلام والے کیا کہ ویکھو نا تو آپ ہی کھڑا کیتا ایسی علماء ساڑھے جو کچھ مولوی صاحب کو کھڑا کر دے خواجہ قمرالدین سیالوی سمجھ گئے شاہ جی دے قریب آکے تے کہنے لگے شاہ جی تسی سید ہو یہ بھی سوڑی تسا نماز پڑھائی ہے ایک باری پھر پڑھا دے اور تو پڑھا یہ نہیں آکے تسا غلط پڑھائی ہے نہیں اگر شاہ جی مزہ پڑھایا دل کرنا پھر پڑھا آئے سید آئے سادہ یہ وہ شاستانے نہ چکے وابستان ہیں یہ میری گانوں آسانی نہ سمجھ جان کہ میں چلیاں صداعت دے دروازے میں چلیاں سیدہ دے گوئے تھے گرامی قدر حضرات جنہیں جنہیں میرے نال چلنا نا تو سب تخیل ہے شاہ بولے سبحان اللہ ایڈا لینا بہت اگوانڈی بندہ انہوں ہاتھ چکے تھے انہوں آسرہ کراوے تھے کچھ بولے سبحان اللہ آر بگڑی رحمت اللہ علیہ نے تائیوں فرمایا آل اولاد تیری دا نبی دے گرامی قدر حضرات میں اس گرانے دا ذکر کر لگا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین فرمایا اے بنی اسرائیل کتنی محبت کی کھلے فیصلہ بات والیو انہاں دی باری آئی نا تے اللہ فرماتا وہ بنی اسرائیل والیو ساڈی باری آئی تے پیار نہ کہندے یا ایھا الذین آمنوا یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل والے انہوں نے کہا کہ فرمایا اذکروا نعمتی میریاں نعمتاں یاد کر میں تو آٹے تے بدلہ نے سائے کی تے بدلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى پکے پکائے کھانے بھیجے میں تواڈے واسطے اس یاد کرو میریاں نعمتاں تے جدوں آئی نا ساڈی والی تے کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ایمان والو اللہ نو یاد کرو
کہتا نعمت یاد کرو سانو کہتا مینوں یاد کرو اچھا جی نعمت یاد کریے پھر کی دینا ہے اللہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم نعمت یاد کر شکر کر میں تینوں اور نعمت دے گا اور نعمت دے گا جتنا شکر کرے گا اور نعمت دے گا نعمت کا شکر کریے نعمت ملتی ہے جب آئی نا ساڑھی باری فرمایا اللہ نے یاد کرو اچھا جی اللہ نے یاد کریے پھر کی دے گا فرمایا فذکرونی اذکرکم پھر تو مینوں یاد کرنا ہے کہ یاد کرنا ٹال اگلا رکھے کملی والے دے غلام لے اللہ نے فرما بنی اسرائیل والے میری نعمت یاد کرو میں تو ہٹے تو سارے عالمین تے تو ہم فضیلت دیتی سارے عالمین یا اللہ کیوں انہوں یہودیاں کے بنی اسرائیل اولاد یعقوب نے کیوں فضیلت دیتی عالمین تے اللہ فرمائے اس واسطے کہ انہاں وچ میں 40,000 بڑے کروائے تے تابع 70,000 نبی بھیجے اس واسطے انہوں نے فضیلت دیتی کہ انہاں وچ نبی آئے فیصلہ بات والے سچی دسو وہ جنہاں وچ نبی ہوں وہ فضیلت والے جنہاں وچ نبیاں دا امام والے وہ نبی دی آل کتنی خوش قسمت ہوں کتنے خوش بخت ہوں کتنی عظمت فضیلت والے جنہاں دے بیٹے نبیاں دا امام آپ ہی آ جائیں گرامی قدر حضرات اج او سال رسول دا ذکر کرنا ہے میں نے پیر بھائی کہتے سڑ او گل ضرور سنایا جی کہتے ہیں مولا علی حضرت سیدنا صدیق اکبر دا تھوڑا جا پیار سنا حرم شریف کے اندر روحانی محافل جڑی 10 روز ہوتی ہیں عظیم انشاءاللہ ہو کے اندر اتنے جو کہ میرا عنوان سے اینا سن لیا کہتے ہیں تھوڑا جو راگا پیش کرو سنا دے ماں چلا سی پہلے ہوتا ذکر کرنے دینا اہل نظر کیا تارا علی علی اہل نظر کیا سنیاں جی علماء دے سادات بیٹھے ہوں بندہ باپ وضو بیٹھا ہوئے وہ کو علی دا ذکر نہ کیتا جاوے وہ بندے کو گھر جا کے زمین کو پوچھنا چاہیے وہ میرے کو کیڑا گناہ ہویا رب نے میں علی دا ذکر کیوں نہیں کرن دیتا میں پڑھنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا اور جب میں کہنا تارا جڑا نا علی والا وہ اپنے گھٹنے پہ اونچا ہو کے ہاتھ کے نعرہ مار کے آکھے علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا لگا حضرت بلال ایک چیز فرماتے ہیں میں کیا مدینہ کی منڈی خربوزے خرید کے لے آندے تھے فرماتے ہیں خربوزہ کٹ کے مولا علی کو پیش کی تھا مولا علی جنو آپ حاصلے کے نالے فرما لگے انہوں نے اور کٹو حضرت مولا بلال فرماتے ہیں میں دوسرا خربوزہ کٹ رہا نالے حضرت مولا علی نوٹ کر دیں جی حسے کیوں مولا علی فرما لگے ہمیں نے کہ سرکار دی کر یاد آگئی حضرت بلال فرماتے ہیں پھر میں نو بھی سنا ہوں مولا علی فرما لگے کہ جن حضور کل بیٹھا سانتے سرکار نے فرما سی علی جڑا فروٹ جڑا پھل تیرنا پیار کرے مٹھا ہو جاندہ جڑا تیرنا پیار نہ کرے وہ کوڑا ہی ہوتا کوئی دوسرا نہ کرے تو میں گل کر دینا بندے بھی کوئی ایمیں نہیں ہوتے علی والے مٹھے جڑے علی والے نہیں تو انہوں پتہ ہی چہرے میں کی حال وہ چہرے میں کی حال ہو گیا جڑے علی والے نہیں ہیں اور نالے سجے کھبے دیکھنا ہے کہ نالے ہاتھ چکے دسنا ہے کہ میں علی والا تو مٹھا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جب تارا قسم رب محمدی علی کا ذکر کرنا عبادت ہے نا کہ میں پہلے پڑھے نا انہاں دا نام جب بھی ہے نا تشبیہاں تے اندر بھی محل ختم ہو جاتی ہے عبادت سمجھ کے ذکر علی جنا عبادت سمجھ کے علی کا ذکر کرو اہل نظر کی یاد کر تارا میں نہیں بولے مدن ایک اور گل کر جائے کملی والے فرماتے ہیں شب میں رات جو آسمان تے گزریا فرمایا جس آسمان تو گزریا ہر آسمان تے فرشتیاں میں تو پوچھیا کملی والے علی دا کی حال ہے فرماتے ہیں فرشتوں تو انہوں علی دا کیویں پتہ تے فرشتے کہنے لگے علی دا کیوں نہیں پتہ جنہوں علی دا پتہ بولے اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولے آجے تارا اسٹیج والے ہاتھ چکے بولو یا تارا تو آئیے سارے مل کے پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا نہیں بولے تسی ہاتھ چکے بھی میں جبنوں امید سی تو سر روز مارے اہل نظر کی آنکھ کا تارا
دا مقصد ہے کہ آپ دیکھ لو میں زندہ بھی نہ تے جاگتا بھی اہل نظر کی آنکھ کرتا رہا صاحب جنہیں نامہ دیتا نا مزہ نہیں آ رہا آج وہ وقت ہے کہ مزہ ہی آ گیا بس ایک بھی سبحان اللہ تو سب بولیے تو میں نہ ذکر علی کرنا اہل نظر کی آنکھ کرتا رہا دروازے شیشے دے دردے میں المونیم دے کسے دے لوگ دے کسے دے لکڑی دے کسے دے دیار دے دیودار لکڑی دے تھی میں کہ ترین دروازے لگوا لیے پر جب تک دروازہ بند کریے یا کھولیے قبضے میں جو خشکی ہوئے کی آواز ہونی ہے چین آندھی ہے نا میں کتاب اچھ پڑھیا فرشتے جو جنت دا دروازہ کھول دینے کی آواز ہونی ہے میں چھوڑنے جانا جڑا علی علی کروا سارے میرے نانے کے بڑی اہل نظر کیا تارا علی علی اہل نظر کیا تارا حد کے تارا علی علی میں بسا اہل نظر کون جنہ دیا صبح صبح ملنا تھے ایک صحابی نے کہنا السلام علیکم تجھے کہنا وعلیکم السلام اینا دو صحابہ کی دوبارہ ملاقات ہونی نہ تھے جنہیں صبح سلام آگے سے انہیں چوپ رہنا جنہیں سویرے جواب دیتا انہیں کہنا السلام علیکم انہیں کہنا وعلیکم السلام پوچھنا حضور سویرے سلام فرماتی انہوں کیوں نہیں فرمایا فرمانا سویرے میں السلام علیکم آکے میں بھی نیکیاں ملیاں وعلیکم السلام آکے تینوں 10 ملیاں ان تو کہہ السلام علیکم تینوں ملن نبی میں نو ملن 10 تی تیریاں تی میریاں دل لینا پیار ہے نہ ایک دوجہ نال پیار تھی نا وہ نیکیاں ویچ بھی سامنے ہو کے ڈرتے ہیں اور مولا علی تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا معاملہ تو جو ہو سی جب اینا دو یارہ نے مدینہ دی گلی چ ملنا نا روز تے مولا علی نے دور ہی کہہ دینا السلام علیکم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانا جی وعلیکم السلام مولا علی نے پیار کر کے سلام کر دیا ایک دن ملاقات ہوئی کہ مولا علی بھی چپ تے صدیق بھی چپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ السلام فرماون پر علی چپ آقا سیدنا صدیق اکبر فرمایا السلام علیکم علی فرمایا جی وعلیکم السلام سید عالم دی بات چاہ کے نہ دے صدیق نے عرض کی تھی کمری والے بنا ہے علی ہو رہے میں ناراض ہے وہ شکایتاں قابل سے حضور جنہوں کسی نے شکایت نہیں انہوں کچھ نہیں کرنا حضور نو آکے تو کبھی ایک کچھ چھوڑ لگا سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولے تقریریں تھے سن جو لنگریں تھے کھا جو کہ سبحان اللہ گھر جا کے گرما گرمی ہوگی حضرت ابو ذر غفاری کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ حضرت ابو ذر غفاری کو سے کہنے لگے چپ کرو کالیا بلال نو کالا کہہ دیتا بلال نے ہوتے تھے کچھ نہیں آکھیا توڑے حضور بھی بار گیا کیا کہت کی تھی کملی والے ابو ذر نے بھی کالا آج کچھ ہونا کملی والے سرکار فرما بولا ہونا در ابو ذر نبی نو کرتے سن سرکار دی بار کے چک کرے فرما بزر حضرت ابو ذر غفاری جب مسجد نبی دے دروازے کی ہے تو سرکار دے مخ انور دے نام سے دے خار اور جلال میرے نبی دے چہرے تھے نبی کریم نے اپنی حکومت والی جلالیت نے ارشاد فرمایا بزر تیرے بھی کہتے دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں اسو یار دے دیوری بدلے ابو ذر غفاری مسجد دے دروازے اکھلو تے چیخا مار کے رونا وہ کئی ہاتھ جوڑ کر کی تھی سونے تو تا تیرا رب کرنا معاف تے بلال نہ پہ نہیں پڑا حد کی تھی بلال ذرا مسجد دوبار آیا تھی بعد جلالی اپنی مسجد دوبار آئی او مسجد نبی دے دروازے دے سامنے گلی حضرت ابو ذر غفاری زمین پہ لیٹ گئے زمین پہ لیٹ گئے نا تے اپنا رخسار اس عربی سونے نے ایسرا کر کے تے زمین پہ رکھیا
تے بلال حبشی جڑا قاضی ہے انہوں فرمان لگے آ یار اگر اپنا پیر میرے چہرے تے رکھ میری آقا ٹوٹ جاؤ گے سیدنا صدیق اکبر آگے نبی نہیں بار گیا جب کی کمری بار گیا علی میرے ناراض تھے فرما جی کہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ روح سلام فرما دے آج نہیں فرمایا حضور فرما بلاؤ نہ علی اچھا بولو آگے مولا علی حضور فرما لی سنیا تو صدیق ناراض ہے ان مولا علی کا جواب سن کے نا یہ کہتے سننی ایمان دا پتر یہودہ تے کرے جائے چھنڈ پید تو صدیق ناراض ہے تے مولا علی جواب ہوگا کی دیتا آوے کھج میرے بار اینجے شدید حضور صدیق اکبر پر میرے کے کہا لگے کملی والا میرا یار ہے میرا پھر بولیا جی میرا یہ آنکھوں جب اپنا قرآن ہو دی یاری قرآن ہے جنہ دی یاری نہ ذکر ہے نا اللہ نے رجا فرمایا محمد رسول اللہ دوجہ واسطے بڑے رحم دے لنے اے یار نے مولا کی عرض کی کہ میں مکر بھی جاؤں میں نے ڈھا قرآن بھی صدیق دی یاری تو مکر نہیں دینا میں مکرہ کملی والے ساڑھی یاری دا دے قرآن گواہ اے میرا یار ہے حضور فرمایا کہ شکایت کر دینا تو تیرو سلام فرما تو آج نہیں فرمائی تھے مولا علی پتہ کی کہنے لگے اے میرا یار ہے جی لڑائی بھی کوئی نہیں جھگڑا بھی کوئی نہیں غصہ بھی کوئی نہیں پر میں سلام نہیں جی کرنا فرما لڑائی جھگڑا بھی نہیں تو سلام کیوں نہیں کرنا تو کہتی یا رسول اللہ بس میں نہیں کہتا سلام ہے کریں میں جواب دے گا حضور فرما وجہ بھی دسو وجہ چاہیے مولا علی حضرت کملی والے حضرات لے بے اخواب رکھے میں جنہ بھی سار رکھے کرنا جنہ بھی اندر آئے دا محل رکھے اللہ دی پوری جنہ چاہے دا محل کوئی نہیں میں پوچھے ملائکہ محل کی دائے فرید عرض کی دی مولا علی اے اولا محل ہے جنہ پہلے سلام کر جائے عرض کی دی کملی والے انہیں سلام سیدھی کرے جواب میں دے رہا کیونکہ اے میرا یار میرا دل کردا محل میرے یار دا بن جا جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے سبحان اللہ میں اس بات سے ٹھہرے آسان کہ ادھروں صدیق اکبر مدینہ دی گلی چاہتے تھے ادھروں مولا علی انداز ملاقات دا ایسی دونہ یار معانقہ کیتا سلام و دعا و بعد نا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے علی مبارک ہو فرما دی خیر مبارک قاضی مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے میں نبی پاک کی باتیں چھوٹ کے آ رہے تھے حضور فرمان دے جاؤ جا کے میرے علی نے مبارکاں دیو قیامت میں جنتیاں ٹکٹاں میرا علی بڑھے گا قیامت میں
جنتیاں ٹکٹا میرا علی والا بندہ بولے جنتیاں ٹکٹا میرا پھر بولے جی جنتیاں ٹکٹا میرا مولا نہیں کہنے لگے خیر مبارک ابو بکر دے نامے مبارک ہوئے آپ نے فرما لی جنتیاں ٹکٹا دوسرا بڑے نہیں آنے میں نقابیاں مبارک ہو دے دے مولا علی نے فرمایا تو مجھے نبی نے فرمایا کہ جنتیاں ٹکٹا علی بڑھے گا میں نبی نے فرما لی یاد رکھی جنتیاں ٹکٹا تو بڑھے گا ہونا ٹکٹا دے مور صدیق دی جنتیاں ٹکٹا تے مور صدیق دی ہو گئی سیدنا صدیق اکبر فرما لگے آخری یار علی میں تو سودا کر حضور کے میں دا فرما جڑا قیامت نو تیرا من کے آیا میں مور کوئی نہیں لا کے دینی تے مولا علی ہنس کے کہنے لگے سونیا آدن دے تیرا من کے ٹکٹ علی بھی کدو نہیں لگا جنت چتے ہوئے جب جڑا علی ربی غلام میں تے صدیق ربی غلام اپنے نظر جنہ دیا اکھان دا تارا علی امینیہ تجھے کی مرحومہ کیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولو تارا بولو تارا علی یہ میں اس پڑھنے پیار یاد تقریب ودھیری ہو جانی اس پاس اہل نظر کی آنکھ کا تارا گرامی قدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں رات خواب وچ ویکھیا کہ فجر دی اذان ہو رہی خواب وچ فجر دی اذان ہو رہی آپ فرماتے ہیں میں خواب وچ اٹھیا اٹھ کے وضو کیتا خواب چ دیکھ رہا کہ مسجد نبوی چ گیا تے جتھے مصلی تے حضور بیٹھے اختصار نہ کرنا فرماتے ہیں میں قبلی والے پیچھے نماز پڑھی ہے جو بیٹھے ہاں کہ ایک مرد کھجوروں کا ٹکرا لے کے آیا انہیں ٹکرا حضور کے سامنے رکھے حضور نے دعا کر کے فرمانی کھجورہ بان دے فرماتے ہیں میں کھجورہ تقسیم کر رہے ایک ایک صحابی دے سامنے میں صفحہ میں جو کھجورہ کا ٹکرا لے کے جا رہے سارے ایک ایک کھجور پکڑ رہے جب سارے تقسیم کی دیا ٹکرا میں حضور دے سامنے رکھا ایک کھجور حضور نے پکڑ کے میں نے دیتی فرمایا علی تیرا حصہ مولا نے فرماتے ہیں جب میں کھجور منہ چ ڈالی تو میری آنکھ کھول گئی آپ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تھی انج لگا کہ میں تازہ کھجور کھا کے اٹھیا آج ایک کھجور دی مٹھاس میرے دہن دے اندر آپ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو واقعی فجر دی اذان ہو گئی جی میں خواب کی وضو کیتا ہوئے ان کی جی میں خواب کے مسجد نبی بٹ ٹریا ان بھی ٹریا پر رات بھی تھے مسلح تے سرکار بیٹھے سننا اتھے عمر فاروق بیٹھے حضرت عمر فاروق نماز پڑھائی کہ مولا علی فرماتے ہیں میں پیچھے پڑھی لو بھائی کل تے اتنی مک گئی خیالوی صاحب عمر فاروق نماز پڑھائی تے علی نے پیچھے پڑھی نماز کے آزم پڑھاوے تھے مولا علی پیچھے پڑھا پیچھے گئیاں دشمنیاں پتہ لگیا بیر رونا دے سینے چھے جڑے امنا دے بیر ثابت کرتے حضرت سیدنا عمر فاروق نماز پڑھائی تھے مولا علی فرماتے ہیں میں پیچھے پڑھی اجے بیٹھے آتے کھجوراں دا ٹکرا لائے عمر فاروق نے ایسا دعا کر کے میں فرماتے ہیں لکھی نظام وانڈ مولا علی فرماتے ہیں میں کھجورہ تقسیم کر رہے سارے صحابہ نے تقسیم کی تھی کھجورہ کا ٹوکرہ لے آکے نا جب عمر فاروق کو دیتا ہے آپ نے کھجور میں نے دے کے فرمایا علی تیرا حصہ مولا علی فرماتے ہیں جب میں کھجور کھا رہا ہوں رات والی کھجور کا لطف آیا خیال آیا قدر عمر جو کھجور ہو دے دے میں کھجور کا بڑا لطف آیا سوچ لے آؤ آپ نے فرمانا سوچ رہے کہ کھجور ہو رہے آج ہمارے فروغ ہنس کے فرمان لگے علی کہ ربی کملی والے دو دے دے میں بھی دو ہی دینے
جنہ دیا کھانا تارا گل سناما منکو تو ہوا یہ تو حولا بھی بولو گے کہ میں تو پھر بھی تقریر کری جانی لنگر ہو رہے ہے کہ نہیں ہے گا مجھے ہے گا سچی آسو سبحان اللہ باندھی کی تھوڑا کہ لنگر کروں بھی کھا کے آیا کروں سبحان اللہ کہہ دو جڑا سرکار سے لنگر پہ پادا ہو بولو سبحان اللہ ایک دن نبی پاک کی بات ہے کہ حضرت مولا نے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب میں کینوں بلایا جائے گا حضور نے فرمایا منو تھوڑی دیر میں اللہ دی بات کا چھکارا رہا حکم ہوئے گا سونے جنت دے چلے انہوں سمجھ آئی ہو کہ بولے تو یقین تے دلاؤ کہ تم میری بات سمجھ حضور نے فرمایا تھوڑی اعلیٰ حضرت والا کی گرامی بھی فرمایا نا کہ جڑی مچھر دی میدان کی پہلی آباد آئے گی وہ آواز میں ہوئے گی محمد سرکار فرماتے ہیں تھوڑی دن کھڑا رہا مولا علی عرض کی یا رسول اللہ پھر کی دیواری آوے گی فرما پھر آواز آوے گی ابو بکر صدیق کا سید عالم نے فرمایا تھوڑی دیر صدیق کھڑے رہنے کے چلے جانے ایک محبت دی تصور دی اللہ تکرم سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں قیامت نور اللہ کی بارکت سارے کھڑے ہونا ہی ہونا حساب کو دینا ہی واروں واری حساب نہیں ہونا پر جڑا دنیا دے رب کی بارکت کھڑا رہے نا انہوں اکھے دا تھوڑا ہی کھڑا رہے سبحان اللہ کتھے کھڑا رہا کتھے بات جائے گا کتھے کھڑا رہا الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما لیکن ندی رات ہونے بعد کچھ لوگ کے گزر جاتی ہے نا انہاں قیامت کو کی کھڑے یہ ندی رات قیامت سجدے دی حالت مولا علی عرض کی صدیق اکبر کے بعد کی دیواری آئے گی حضور نے فرمایا ماشاء اللہ آواز آئے گی انہیں فاروق تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے اللہ کی فرمان بھی دوسری جنت سے چلے گا مولا علی عرض کی پھر کی دیواری آئے گی حضور فرمایا آواز آئے گی علی آئے گی مولا علی نے اتنا ضرور والے کیا کہ یہ میری باری کی میں آگئی عمر کے پاتے باری سناتے نہیں میں پتہ چلے علی نبی پتہ سی کہ ترکیب یہ مولا علی عمر کے پاتے باری سناتے بھی چون کتھے گئے میری باری کی میں آگئی میں نے کیوں بلایا جائے نظر کی آنکھ کا تارا پھر بولے جو تارا تو آئیے مگر مقدمہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا نظر یاد آگئی ہوئے دلوں کا سہارا مولا علی دی خلافت دور کے بندہ پیش کی تکے چورے جنہیں چوری کی تھی آپ نے فرمایا کیجئے میں کہیں چوری کی تھی فرمایا ہاتھ کٹ لیو ہاتھ کٹیا وہ اپنا ہاتھ پکڑ کے نا اپنے ہاتھ لے گلی مدینہ دی یعقوب دی گلی سے جا رہا رستے پھر کے حضرت سیدنا سلمان فارسی آپ خدا ہاتھ میں کہتے آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ نو کی ہویا وہ کہنے لگا جی سرکار نے کٹ دیتا ہے کیڑے سرکار کہنے لگا مولا کائنات نے صدر
صدر بزم ولایت نے اسد اللہ الغالب نے غالب علی غالب نے حضرت مولا علی بن ابی طالب نے حضرت کردار کو مشکل کشا میرا ہاتھ کٹے ہاتھ فرمان لگی انہوں نے تیرا ہاتھ کٹ دیتا تمہیں نہیں کری تو کیا کرنا نے آکھا ویکھو نا میرا بھلائی کیتا ہے نا سرکار نے میں دنیا تے سزا دے کے میں قیامت دی سزا تو بچا دے حضرت سلمان فارسی ہے جدوں حضور دی مولا علی دی بارگاہ چاپ لڑکی کے حضور جدا ہاتھ کٹے تے تھوڑیاں تعریفاں کرنا جا رہے ہیں مولا علی فرما بولاؤ نہ ذرا وہ آیا نہ تے مولا علی دا ہاتھ پکڑ کے وہ دے دامن نہ لگایا پٹی لپیٹ کے فرما گھر جا کے کھولی انہیں گھر جا کے کھولی تے ہاتھ چلا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بولے سہارا آئیے سارے مل کے پڑھیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اور لوگوں کے مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کی اور ہمارا علی والا بولے ہمارا 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 علی علی نہ سمجھا جا شیر پر چلے آؤ مولا علی نے میرے آقا نے فرمایا علی جب کرسی رات میں دو رکھے رکھے جائے گا علی تیری قیامت شان ہوے گی جتنی بھی کمی والا میری بھی شان ہوے گی فرمایا قیامت میں دو رکھے کنارے بیٹھ جائے گا لوگ کٹ کر کے دو رکھے گرتے ہوئیں گے دو رکھے دیکھ کے تو آکھے گا یہ دو رکھے آم تیرا آم میرا آم تیرا آم میرا آم تیرا آم میرا فرمایا جیڑا تیرا آئے گا وہ دو رکھی نہیں ہوئے گا جیڑا دو رکھی ہوئے گا وہ تیرا نہیں ہوئے گا اس آواز میں پڑھے ہم ہیں علی کی اور ہمارا ہمارا علی علی ہم ہیں علی کی اور ہمارا سخاوت این ہوتی کہ انسان اپنے تن دے قیمتی پوشاک پہن لے اپنے پیٹ کی لذیذ کھانا ڈال لگے انہی سخاوت نہیں بلکہ اپنے گھر دے دل دے دفاقہ ہوئے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے یہ سخاوت ہے آؤ امام حسین دی کی طرف سے مولانا جامی فرماتے ہیں اللہ نے میرے نبی نو بیٹا تھا فرمایا میرے نبی نام رکھا محمد ابراہیم اللہ نے پچھلے نبیوں نے پتر دیتے تھے نبیوں نے پتر بھی نبی بنا دیکھو نا آدم نبی پتر شیس نبی ابراہیم نبی دو پتر اسماعیل اسحاق نبی اسحاق نبی پتر یعقوب نبی پتر یوسف نبی زکریا نبی پتر یحییٰ نبی داؤد نبی پتر سلیمان نبی نبیوں نے پتر نبی بنے یہ ساڑھے نبی دا پتر نبی نہ بندہ تے سانو یہودیاں نے میں نے مارنے سان ساڑھے نبیوں دے پتر نبی بنے ساڑھے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے اپنے محبوب نو پتر دے کے بچپن جی واپس لے دے فرمایا سونے تیرے تے ختم نبوت دی مور لائیے تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب دی غیرت اٹھے بھی بنے ختم نبوت ہے کانا لولا لنگڑا ایک پاسے فرما محمد پتر بھی نبی بنے رب کی غیرت بھی برداشت
کملی والے دے بہت نبی ایتے ختم نبوت دی بہت لگ گئی اللہ نے محبوب نے پتر دیتا نام ابراہیم رکھا ایک پاسے حضور نے ابراہیم نے بٹھایا تھے ایک پاسے حضور نے حضرت امام حسین ایک باری پتر دے ایک باری دو ترے سب مجھے اچانک جبریل آگے تجلی تھی یا رسول اللہ پتر پیارا کہ دوترا پیارا سرکار فرمائے دو میں اکھاں در نور میں میرے دے رونق نے دو میں پیارے عرض کی تھی سونے پھر تینوں پیارے تھے اللہ نے بھی پیارے اللہ فرما ہے کہ نہ کریے سونے ایک توسی رکھ لو کہ کسانوں وقت بس کر دیا مولانا جامی فرما دے رہے تو اکثر میرے آقا دیا اکھاں جو کہ میں تصویر ٹوٹ جاوے تو تصویر دیتا نہیں یہ تباہ دی گئے دیتے قال ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرما جبریل میرا علاج جبریل میرا پتر علاج میرا بھی میں رواں گا حسین کیا میری ذات رہے گی فرمایا میں یہاں پر رو لواں گا میرے کو فاطمہ روبی نہیں میں پی جاؤں ایک دن کے بعد میرے نبی نے پتر کا وصال آیا سرکار اپنے پتر کی لاش چک کے رو دے رہے ایک مہینے سے پتر دے خلق میں تیر لگتا ہے جب ایک فرمانا کہ جنہیں سواریت میں بیٹھ کے آ سکتے ہیں سب میں سواریت میں ٹھورے جنہیں پیدل آ سکتے ہیں سب میں پیدل ٹھورے تھے آپ جڑا پہنگوڑے جو نہیں سی آ سکتا میں خلق میں بودی کی چکے لے آپ کے قربان اس راسمان پر لیکن سارا کچھ لگا کے تو کچھ دینے پہ راضی ہے راضی ہے کہ اور دے وعدے تو راضی ہے آخر تیری درد جلالی قسم میں اکبر قاسم عباس وآب اور حبیب ابن مظاہر میں سارے دیکھے راضی نہ تو راضی ہے تو آواز ہے کہ جڑی گرا رب کی راضی کا تم مر دیا فرما تو تے ساڑھے نام تو مر چلے حسین اسی تیرے دیتے راضیاں پر جڑا قیامت اگر تیرے نام تے مر جائے اسی دیتے بھی راضیاں بات نو سمیٹ لو میری امام چاہتی تھے کہ آبی کر لیتے خیمے دے دروازے چلی اکبر شہزادہ 18 سال کا پتر امام نے قریب کر کے فرما کے ڈر کی طرف عرض کی تھی بابا میں 18 سال کا ہو گیا میں کدے کچھ مانگیا تھے ساڑھا پتر مانگے تھے دل کر دے میں شام میں جو گھر جاؤں پہ پتر واسطے چیز لے کے جاؤں کائنات کی صدا پتر جیڑا لاڑنا تے ہے کہ جیڑا حسین کا لاڑنا 18 سال والا چھاتی مار کے میرے امام نے بھی کہتے خیال ہے انہیں تے باقی کدھی کچھ مانگے سینے لگا کے فرمایا بابا دی جانے کدھی مانگ کے بیختے ساری مسائل کائنات دے ظلف دے کنڈل تو بار دے بس کی جی بابا میں کچھ نہیں رہنا میں کربلا جان دی اجازت رہنا ہے میری امام کش کھا کے زمین پہ دو موقع آئے کربلا جب امام کشی کھا ایک جدو شہزادہ قاسم امام حسن کا پتر اجازت لینا انہوں پھر کے پیر یاد آیا تو مجھے اکبر اجازت لینا ہے کہ مجھے کہ نانا یاد آیا کہ بھی صورت مصطفیٰ نے اتنی ملتی سی کہ مدینہ دے لوگوں نے علی اکبر
نہیں سن کہندے لوگ انہوں مدینے وچ شبیہ مصطفیٰ کہتے سن تصویر مصطفیٰ کہتے سن اور قرآن دا ایڈا سونا تاریخ جدو دادی میں حجرے چ بیٹھ کے قرآن پڑھتا سی مدینے دی گلیاں تو تلاوت سنن والے دے میلے لگاتے سن کیونکہ انہیں اس ابو کو قرآن پڑھیا سی جڑے ابو نے اس امی کو پڑھیا سی جڑی امی نے محمد کو پڑھیا اس شبیہ مصطفیٰ پتر نے قدم چم چم کے بابا بھی جگایا اٹھ کے سینے لگا کے فرمان لگے اکبر ان کربلا جان دی گل کی تھی دوبارہ نہ کری فرما تو باپ نہیں نہ بنیا تھی انہیں پتا باپ دے جذبی کی فرما پترہ جب پتر جوان ہوں تے ماں پہ دیئے صدران جوان ہو جاتے پتر جوان ہوتے بڑھیرے پیوان دے جنازے چک دے لوگ فرمان لگے کہ کدھر کسی بڑھیرے پیون جوان پتر پر جنازہ چکنا پہلے نہ پیون جوتا ہی مر جاتے فرمایا اکبر پترہ تیرے کو انہوں نے اس بڑھی اوپر تیری لاش نہیں چکی کرنا اکبر ہاتھ جوڑ کے عرضی دیئے تو ہاں تو میری لاش نہیں نہ چکی جانی کہ میرے کو بھی بڑھیرے پیون سے دنانے دی دستار ڈگ دی نہیں جانی عرض کی تھی قادہ مورخ این آکے کہ حسین نے کربلا اپنے میران دے پتر مروا دیتے بہناں دے پتر مروا دیتے لوگاں دے پتر مروا دیتے تے اپنے دیواری ایک تے سینے لا جائے عرض کی تھی اپنا پتر نہیں کو بیگانہ غلام سمجھ کے جانتے قیامت نو دادی نو کی بخاما کہ جدو قاسم نے سینے دے فاتح وکھا لے لیکن یہ اصلہ کے اپنے حلق در تین وکھا لے میں دادی نو کی وکھاما گا سینے لگا کے باپ دے پتر دو میں روے فرمایا میں تینوں کیوں نہیں جانتے ہوں جدو تو پیدا ہویا سہتے تیری زینب میرے خیمے جا کے تے اثر چھولی پھیلا کے اپنی کسی بیرا تیرے کو تجھے مانگنا ہی میں کیسی زیادہ مانگے کھو مانگے گیتے مانگا آج بھی اللہ نے بڑا سونا پتر دیتا جی بھی صورت محمد نے لگتی زینب نے چھولی پھیلا کے کسی میں کچھ نہ دے میں لوگ بری دیتا میری بہن نے تینوں مانگیا سی میں تینوں چکے بہن کی گوٹی چ رکھیا تے تینوں تے ساری زندگی زینب نے پا لیا جا جی پھپھو یاد دے دی گل میں بھی دے مانگا پتہ سی نا پھپھو بھی جان ہے پھپھو نے جان نہیں دے شہزادہ یہ خبر پھپھو زینب دے خیمے جا کے زینب نے دو بچیاں نکیاں لاشا رکھیاں کدے آؤں دا منہ چھوڑ دیئے کدے محمد دا منہ چھوڑ دیئے قاسم جدو حضرت علی اکبر آئے نا خیر میں دے حضرت زینب اٹھ کے سینے لگا کے فرما دیا اکبر کدھر آئے عرض کی بھی پھوپو تو آپ مدینے دی سب تو بڑی سخیہ عورت ہے تو سخیاں دی پتری سخیاں دی پتری سخیاں دی بہن تے باپ دی سخیہ میں مدینے میں کہتے رہے منہ میں کدے سوالی خالی نہیں کیا تے میں سوالی بن گیا سیدہ زینب سینے لگا کے رو کے فرمان لگیاں اکبر جو دل کا دے مانگ لے پانی نہ مانگی تو شرمیتا ہو جائے یہ پانی کوئی نہیں کھانا نہ مانگی تیری پپو کل کھانا کوئی نہیں تے جان مانگی کدے مدینے مانگ رہا نا سارا کوئی تیرے ظلمہ تو بات دیتی جان مانگی کدے مانگی جوڑ کر کی بھی پپو میں اجازت جان لین دی نہیں میں تے اجازت دین دی میں نے کربلا جان دی جانا دی سیدہ زینب خرچ کھا کے زمین پہ امام علی مقام خیمے دوڑ کے آئے سیدہ زینب نے بھی ہوش میں فرما پتر پھوپھو نے قدمہ پہ ہوں رکھ علی اکبر نے قدم چوم چوم کے پھوپھو نے جگا سیدہ زینب کے سینے لگا کے فرمان لگی ہمیں اکبر پھوپھو مر جائے گی اکبر پترہ دینوں پہ اختیاں نانا یاد آئی فرما دیا میں اکبر میں دینوں نہیں ہو جانا دینا شہزادہ علی اکبر خیمے دینوں پر جگہ کے روئی یاد ہے قریب آگے فرما دیا میں پھوپھو دیے جانے رونا کے منہ میں عرض کی دی پھوپھی اللہ مدینے لے کے دیا شوائد پترہ لوگی
تو چلے میری لاج رکھ کے لوگ آخر کسی تربیت والی ماں نے پالیا سی شہزادہ ماں میں لے کے کر کے سارے نے مل کے جب خیمے جو نکل لگے گھوڑی کے بٹھا کے میرے امام نے دھکی دے کے فرمایا پترا یہ تو جہاد کر جائے یا جت کے آبی در یا شہید ہو کے آبی در مجھنا آمین آج علی دی حمت جرت نو لیک نہ لاوی شہزاد علی اکبر جدو گھوڑی پہ بیٹھ کے کربلا کے میدان سے نکلے نا کہ سارے یزیدی علامہ سیالوی صاحب ایسے کر کے حسنے بیٹھی جائے ساتھ کہہ لگا تیر مارو کوئی تیر نہ اٹھاوے نے دوبارہ کیا تیر مارو کوئی نہ کھولے تیسری بجے کیا تیر مارو کوئی نہ اٹھاوے کہہ لگا مار دینے سارے یزیدی فوجی بول کے کہہ لگے ظالمہ تھوڑی دیر ٹھہر جا رہا کہ سیکھے تو دیکھ دے لگا اور ویخ جڑے محمد کلمہ پڑھنے اور محمد کی صورت نظری پڑھ لگا علی اکبر نے بیٹھا کوئی بھی حملہ نہیں کرتا محمد کی کچھاؤ کا شیر کا سیاح شہدہ بھی علی اکبر نے آگا حملہ کیتا جدر علی اکبر کی تلوار جا رہی تاجر ملی فصل کو کٹڑے لگے جا رہے یہ دیدیاں بھی گردنائیں گڑ دیا ہے کہ میں سیدھاں میں جب رفتہ میں پھکرے اڑ گئے سیدھے ساتھ ظالم میں کہ شمر نہ کہنے لگا کہ نکا دیا بچہ کون ہے کہ لڑ گئے کہ میں علی لڑ گئے شمر کہنے لگے علی رب پتر آئے کہ نام بھی علی اکبر ہے ابن سعود لبا جو نکلے آؤ کہنے لگا مننا پڑے گا شیران دے پتر شیریوں میں شیران دے پتر شیریوں میں ایدے امام خیمہ دے بار کھلو گئے علی اکبر دی جرد بے اثر ہے اچانک علی اکبر خیمے بنے آ رہے امام اشارہ کر کے فرما میرے پترہ واپس جاؤ علی اکبر آ رہے فرما پترہ چلا جاؤ اور علی اکبر آ کے بابا نے جب ہمارے آؤ فرمایا اکبر انہیں کیا کیتا آئی عزت کیتی بابا کدے دو گھٹ پانی مل جا رہے ہیں بابا کرنا جو یزیدی گھر کوئی نہیں جاوے گا اپنی زبان نکال کے فرمایا پترہ پانی پہ کوئی نہیں آجا بابے کی زبان چوس لے ایک زبان محمد کی زبان چوسی آؤ علی اکبر نے بابا کی خشک زبان چوسی اور بے کوثر دے لطفے آگے اس تک دنال علی اکبر نے جا کے حملہ کی جاؤ کربلا بھی رہتا طوفان تھے آؤ کچھ بھی نظری نہ ہوئے آبے انہیں للہ ماں کلے جا کبے آؤ امام کہن لگی لگی پانا بکھرا جے میرا اکبر کی در گیا ہے میرے امام نے فرمایا امیں لگا حوصلہ رکھ آؤ بیس کدھر یزیدی میں کہا کے جانے میں پیچھے تیرا ہی شیر لگا ادھر علی اللہ لجاندہ یزیدیاں دیا دوڑے لگیا تو جبانوں بڑے ساتھ کہہ لگا نیڑے کوئی نہ جاوے دوروں تیر مار ایک ظالم نے نیزہ مارے علی اکبر دے تیتے لگا تے پار گزر گیا اکھان کے دیر اچھایا کہ یہ کوشہ میں بنوے کہ کی دیا تنی کنی یا بتا اب مجھے منو پڑھیا نہیں کہ وہ جھونتا ہی مار جاتا جسے کھنا چکی جدی پتر دیا بات آیا مجھے منو پڑھیا کربلا دا بھی ایک در اکبر شہزادہ گھوڑے چھوڑے کہتے ہیں جی گھوڑے کے ڈاپا نہ کدے علی اکبر میں ادھر لیتا نکلے میرے امام دوڑے نا اس طرح کر کے کمر کے ہاتھ رکھے دل چھوڑ کے فرما دے اکبر قدرہ پہ ہوتا اللہ کی توڑ چلی گئے میرے امام فرمایا اکبر ہے جاوے نا تیرا بہت روکے ہوتا ہے میرے امام کہتے دوڑ دے کرتے کدے رکھ جاتے ایک لذیذی پکڑ کے کہہ لگا حسین پتر اس سامنے تڑپ در تو دائیں کر کیوں جانا فرما ظالمہ پتر رکھا در نور لے یوسف بچھڑے آتے اللہ نے قرآن جو فرما وَبِيَدَّا تَعِينَاهُ مِنَ الْحُزْنِ پتر دے کام میں چلو روپے ہوئی اکھا نبی نہیں آؤ فرما ظالمہ پتر ٹر جاتے اکھی نبی نہیں ہو جاتی ہو جاتی ایک یوسف گیا پہ میرے دے ساتھ یوسف کہ فرما دے اکبر ایک بری پاپا کو کافر اکبر کی آواز آئی ادریک نہیں گیا بتا بجی بٹھل پڑیا میرے امام آواز بلتا ہوئے جا کے اکبر کا سر دور چھ رکھیا اکبر نے حضر کی بابا جی میں نسلی میں لایا ہم نیزہ کھڑ کے نہ میں نسلی نے میرے امام نے نیزہ کھچے خوندہ فضارہ نکلیا ہر طرح کے کہہ لگے جا کے نانے نے دسا کا سوڑیا بیخ لے تیرے تین سینے میں کھون لے گیا میرے امام کو تو نسلی نے لایا تے علی اکبر نے آخری ہیچ کی لئی
تک نہ اکبر روئی کہ میری امام کدے جنون دا بکھے گی فرمایا اکبر کیوں رونے پھوڑو ملے خیمے چلے چلا امی نو ملے خیمے چلے چلا سچینہ نو ملے خیمے چلے چلا اگر کی بابا میں کسے رونے ملنا فرمایا کیوں رونے اکبر کھٹ کے جپا مار کے چیخ مار گیا تو کہتی بابا میں رونا لوگ کو میرا ابو کلا رہ گیا دیکھو میرا بابا کلا ہی رہ گیا میرے امام نے جب سینے لگایا آخری بیچ کے لئے اکبر دی کو پرواز کر دی امام نے کتا دی لال چکر لگے 56 سال عمر سی امام دی تھی اقبال بھی تجھے سفید نہیں سی اور اکبر دی لال چکر لگے کربلا دا ربی جسدہ سارے جسم دے بال ہی چکے ہو گئے اس نے کہتا زینب ہے کہ خیمے چل ہو کے کہتی ہے بہن شہر شہر بانو بیخ میرے پیر والی پتران دے کو مڈا کر کے اجی میرا پیر بڑا ہو گیا ہے میرے امام اکبر کی لال چکی فرشتے رحم لگ پہ آسمان بل بے کے کہنے لگے ایسے بوٹے میں 18 سال پانی دیتا ہے اور بیخ لما تیری لاج کو بان کی تری تیروں کے کہنے لگے آسے عمر گزاری چلے خار خزانہ مادی باغ میں بیکھن دیتا آئیاں تدو بہاروں میرے امام نے لاش کیا کہ اکبر دی خیمے چ رکھی تیروں کے کہنے لگے ہاتھ اٹھا کے کرو دعاواں اللہ پاک نے آرے جوان پتر کس تعلق کو اللہ پاک نہ مارے عرض کی دی اللہ آج میں ساریاں تیری راج قربانیاں کی دیاں خیمے جو نکل گئے تھے فرما لگے حوائے کہ تیرا مدینہ جو گزر ہو گئے تھے میرے نانے نو